السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں دل و دماغ پر دہشت طاری کرتی ایک خوفناک کہانی، روح کا انتقام۔ انوشا کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں اے سی چل رہا تھا، اس کے باوجود کمرے میں گھٹن ہونا سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ اس نے اٹھ کر 2 گلاس پانی پی لیے۔ انوشا کی گھبراہٹ میں پھر بھی کمی نہیں آئی۔ اس کا شوہر حارث گہری نیند سو رہا تھا۔ انوشا بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کمرے میں ٹہلنے لگی۔ جب اس کی گھبراہٹ میں کمی نہیں آئی تو وہ کمرے سے نکل کر لان میں آ گئی۔ لان میں ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ کمرے کی نسبت اسے وہاں خاصا سکون میسر آ گیا۔ کچھ دیر درخت کے نیچے کھڑا رہنے پر اس کی آنکھیں نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بند ہونے لگی۔ اس کی پلکیں بند ہونے پر اس کے سر میں چکنا چکنا کچھ گرا۔ اس کے سر پر ہاتھ لگانے سے ہاتھ بھی چکنا ہو گیا۔ اس نے جو اس سیال سی چیز کو غور سے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ سرخ خون تھا، بالکل تازہ، جیسے کسی جانور کو ذبح کر کے نکالا گیا ہو۔ اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی اور وہ جیسے تیسے کر کے اندر کی جانب بھاگی۔ اس کی چیخ سن کر اس کا شوہر حارث، بیٹا اظہر، بہو شہلا، بیٹیاں زیبا، عفت اور ساجدہ اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ کیا ہوا امی، آپ کیوں چیخی تھی؟ اس کی بیٹیوں نے پوچھا۔ میں لان کے باغیچے میں تھی کہ کسی نے میرے سر پر تازہ خون پھینک دیا۔ یہ دیکھو۔ انوشا نے اپنا خون آلود ہاتھ اور سر ان کو دکھایا۔ آپ کے ہاتھ اور سر پر کچھ بھی نہیں لگا ہوا، اظہر نے کہا۔ وہ بری طرح چونکی۔ انوشا نے پہلے اپنا ہاتھ تھاما اور پھر سر پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو واقعی کچھ بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ تمہیں وہم ہو گیا، آؤ چل کر کمرے میں سو جاؤ۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ آدھی رات کو باغیچے میں جا کر بیٹھو؟ حارث نے غصے سے کہا۔ وہ شرمندہ نظروں سے آگے بڑھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے خود اپنی آنکھوں سے خون دیکھا تھا، پھر خون کیسے غائب ہو گیا؟ اس بنگلے میں آئے ہوئے ان کو ابھی مشکل سے 2 ماہ ہوئے تھے۔ آج رات پہلی بار اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ وہ اس گھر میں آنے سے قبل کرائے کے مکان میں رہتے تھے، جو 3 کمروں پر مشتمل تنگ سا مکان تھا۔ انوشا کی شروع سے خواہش تھی کہ وہ کسی بڑے گھر میں شادی ہو کر جائے، جہاں وہ آزادی سے رہے۔ بدقسمتی سے اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ جس گھر میں بیاہ کر وہ آئی تھی وہ گھر پہلے ہی چھوٹا تھا اور اس میں کئی فیملی رہتی تھی۔ گھر چھوٹا ہونے پر اس کے شوہر حارث نے کرائے پر 2 کمروں کا مکان لے لیا۔ کچھ وقت گزار کر دوسرا تیسرا مکان بدل ڈالے، مگر اس کی دلی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ بچے جوان ہو گئے، اب وہ اچھے گھر کو بھول گئی۔ اس کی اب یہ خواہش تھی کہ اپنے بیٹے اظہر کے لیے ایک چاند سی بہو لے آئے۔ اس نے ایک اپنی جاننے والی خاتون نعمت بی بی سے، جو رشتہ طے کرانے کا کام کرتی تھی، اسے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اس خاتون، جس کا نام نعمت بی بی تھا، اس نے اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ وہ اس کے بیٹے کے لیے ایک ایسی اچھی لڑکی تلاش کر کے دے گی جو ان کو مالی فائدہ بھی پہنچائے گی۔ وہ ایسے رشتے پہلے بھی کرا چکی تھی جن سے لڑکے والوں کو بہت فائدہ پہنچا تھا۔ کئی ماہ گزرنے پر بھی نعمت بی بی اس کے بیٹے کے لیے ایسا رشتہ تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ اس دوران انوشا کو اپنے رشتہ داروں میں سے ایک لڑکی ثانیہ پسند آ گئی۔ وہ شکل و صورت میں بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ گھریلو خانہ داری میں بھی اچھی تھی۔ انوشا نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی۔ شادی کی تقریب بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ انوشا نے اپنے دل کے ارمان پورے کیے۔ ثانیہ نے گھر کا کام بھرپور طریقے سے سنبھال لیا۔ شادی کے 2 ماہ گزرنے پر نعمت بی بی اس کے گھر ملاقات کرنے آئی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس وقت اتفاق سے ثانیہ گھر پر نہیں تھی۔ میں تمہارے بیٹے اظہر کے لیے ایسا رشتہ لے کر آئی ہوں کہ تم سن کر جھوم اٹھو گی۔ کیا واقعی؟ لڑکی کے والد کا بہت بڑا بزنس ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک بنگلہ دیں گے، اس کے علاوہ ضرورت کی ہر چیز دیں گے۔ کیا واقعی؟ انوشا حیرت سے چونکی۔ ہاں بھائی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ لڑکی زیادہ خوبصورت نہیں ہے، عام سے نقوش کی مالک ہے، اس لیے وہ جہیز میں زیادہ چیزیں دے رہے ہیں۔ میں نے جب تمہارے بیٹے کی تصویر دکھائی تو وہ فوراً سے اس رشتے پر تیار ہو گئے۔ سمجھ لو اس رشتے سے تمہارے بیٹے کی لاٹری نکل گئی ہے۔ جہیز کے ساتھ وہ نقد پیسے بھی دیں گے، نعمت بی بی تفصیل بتاتے ہوئے بولی۔ انوشا اس کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئی۔ اسے اپنے بیٹے کی جلد شادی کرنے پر اب بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔
وہ سوچ رہی تھی کہ نعمت بی بی 2 ماہ قبل یہ رشتہ لے آتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیا ہوا؟ تمہیں اس رشتے پر خوشی نہیں ہوئی؟ وہ بولی۔ انوشا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس موقع پر نعمت بی بی کو کیا کہے۔ وہ اپنی قسمت کے پھوٹ جانے پر اپنا ماتھا ہی پھوڑ سکتی تھی۔ یہ دیکھو لڑکی کی تصویر، تم اپنے شوہر اور بچوں کو دکھا دینا۔ نعمت بی بی نے تصویر دی۔ لڑکی خوبصورت نہیں تھی مگر قابل قبول صورت تھی۔ جو لڑکی اپنے ساتھ اتنا جہیز لے کر آئے اسے کون چھوڑتا ہے؟ پھر میں کیا تمہاری لڑکی والوں سے ملاقات کروا دوں؟ مجھے کچھ مہلت دے دو، کچھ سمجھ نہ آنے پر انوشا نے کہا۔ دراصل میری ساس کا انتقال 3 دن قبل ہوا ہے۔ سوگ کے موقع پر رشتے کی بات اب کچھ اچھی نہیں لگے گی، انوشا نے کہا۔ انوشا کی ساس کا انتقال 1 سال قبل ہوا تھا۔ اس وقت انوشا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے ٹالنے کے لیے کیا بہانہ کرے، اس لیے اپنی ساس کے انتقال کی خبر اسے سنا دی۔ یہ بات سن کر اسے بہت افسوس ہوا۔ تمہاری ساس کے انتقال کا سن کر بہت افسوس ہوا، نعمت بی بی نے کہا۔ 1 سال سے وہ مسلسل بیمار چلی آ رہی تھی۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے پر ان کا انتقال ہو گیا۔ انوشا نے مگرمچھ کے آنسو بہائے۔ نعمت بی بی کچھ دیر وہاں بیٹھ کر چلی گئی۔ اس نے نعمت بی بی سے 1 ماہ کی مہلت مانگ لی تھی۔ اس کے جانے پر انوشا کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ کسی قیمت پر اس رشتے کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ جن لوگوں کے بارے میں نعمت بی بی بتا رہی تھی ان کو وہ جانتی تھی۔ ان کا شمار اچھے کاروباری لوگوں میں ہوتا تھا۔ اس کا دوسرا لڑکا بھی نہ تھا جس کے لیے وہ یہ رشتہ مانگ لے۔ وہ 2 دن تک اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو جب اس رشتے کے بارے میں بتایا انہیں بھی افسوس ہونے لگا کہ انہوں نے اپنے بھائی کی شادی کرانے میں اتنی جلدی کیوں کی۔ ان کی آپس میں سرگوشیاں چلتی رہیں۔ ان کے درمیان ایک پلان طے پا گیا۔ یہ پلان میں ماں بیٹیوں کے سوا کوئی شریک نہ تھا۔ ایک دن دوپہر میں ماں بیٹیوں نے پلان کے مطابق باورچی خانے میں گھس کر ثانیہ کو قابو کر لیا۔ بیٹیوں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اس کے چیخنے پر انوشا نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا تاکہ اس کا شوہر باہر نہ جا سکے۔ انوشا نے ثانیہ کے جسم پر پیٹرول چھڑک کر ماچس کی تیلی سے آگ لگا دی۔ ثانیہ حیرت زدہ تھی کہ اس نے آخر کیا جرم کر دیا جس کی ساس بہو اسے سزا دے رہی تھی۔ وہ ان سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کے منہ میں رومال ٹھونس کر اس کی آواز کو بند کر دیا گیا تھا۔ وہ تڑپی۔ اس نے خود کو رسیوں سے آزاد ہو کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی مگر رسیوں سے بندھا ہونے پر وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ وہ تڑپتی سسکتی جلتی رہی اور وہ ماں بیٹیاں زور زور سے کہکے لگاتی رہیں۔ جب وہ مطمئن ہو گئیں کہ وہ جل کر مر گئی ہے انہوں نے اس کے جلنے کا شور مچا دیا۔ پڑوسی اور محلے سے نکل کر باہر آ گئے۔ اس کی حالت ایسی تھی سب کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ پھر بھی ایمبولینس کے ذریعے اسپتال لے جایا گیا۔ اسپتال والوں نے اس کے جل کر مرنے کی تصدیق کر دی۔ انوشا کا شوہر حارث اور اس کا بیٹا اظہر حیران و پریشان تھے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ابھی شادی کو 2 ماہ ہی گزرے تھے اور یہ سانحہ پیش آ گیا۔ انوشا نے پہلے ہی بیٹے اظہر کی دوسری شادی کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ شوہر حارث نے سمجھاتے ہوئے کہا، بیگم اپنے منہ سے ایسی باتیں کیوں نکالتی ہو کہ لوگ ہم پر شک کرنے لگ جائیں؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان دنوں اخبارات میں اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ جہیز کم لانے پر بیوی کو زندہ جلا دیا۔ پولیس بھی ہمارے پیچھے پڑ سکتی ہے۔ ہمیں اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے۔ وہ کب تک رنڈوے کی زندگی گزارے گا؟ چند مہینے گزر جائیں پھر ہم بیٹے کی شادی کر دیں گے۔ بیٹے کے لیے ایک اچھا رشتہ ہے، پھر وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ دیکھو، انوشا نے تصویر شوہر کو دکھائی۔ یہ سیٹھ ہارون کی بیٹی ہے جس کا شہر میں بڑا کاروبار ہے۔ کیا ان کو معلوم ہے کہ اظہر بیٹے کی شادی ہو چکی ہے اور یہ دوسری شادی ہوگی؟ ایسی بے وقوفی کی باتیں کر کے اس رشتے کو ہونے سے پہلے ہی ختم کرنا ہے۔ ہم ان سے یہی کہیں گے کہ ہمارا لڑکا کمارا ہے۔ کیا ان کو محلے والوں سے نہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے؟ ہم رشتے کی بات شروع کرنے سے پہلے یہ گھر تبدیل کر کے کسی دوسرے کرائے کے گھر میں چلے جائیں گے۔ محلہ نیا ہوگا، کسی کو ہمارے بارے میں زیادہ علم ہوگا ہی نہیں۔ حارث کو انوشا کی بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے وہ مان گیا۔ اس نے بیوی کی بات پر عمل کیا اور شہر کے دوسرے علاقے میں جا کر کرائے پر مکان لے لیا اور رشتے کی بات چلا دی۔ سیٹھ ہارون سے شادی کے لیے 6 ماہ کی مہلت مانگ لی تاکہ کسی کو کسی قسم کا شک نہ ہو سکے۔ اظہر کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ سیٹھ ہارون نے بیٹی کے رہنے کے لیے شاندار سا بنگلہ خرید کر دیا، کاروبار کرنے کو اچھی خاصی رقم بھی دی۔ انوشا اپنے بیٹے کی شادی پر بہت خوش تھی کہ یہ کام اتنی رازداری سے ہوا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلا کہ اظہر پہلے سے شادی شدہ ہے۔
سیٹھ ہارون کی کاروباری مصروفیات اتنی تھیں کہ وہ رشتہ داروں سے بہت کم ملتا تھا، ملاقات میں بھی مختصر ہی بات کرنے کا عادی تھا، اس لیے لوگ سیٹھ ہارون سے فضول قسم کی باتیں کرنے سے گریز ہی کرتے تھے۔ انوشا جب صبح اٹھی اس کے ذہن پر رات کا واقعہ سوار تھا۔ سب گھر کے افراد کا یہی خیال تھا اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ دوپہر میں جب وہ آرام کی غرض سے بیڈ پر لیٹی، اس وقت کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس کی نیند سے بوجھل آنکھیں بند ہونے کو تھیں کہ اسے کمرے میں ثانیہ کھڑی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر انوشا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ گھبرا کر بیٹھ گئی۔ مجھے جلا کر بھسم کر کے کتنی خوش اور اطمینان کی زندگی گزار رہی ہو۔ تم تو مر چکی ہو۔ پھر کیسے؟ ہاں، میں مر چکی ہوں۔ میری روح کو کسی پل چین نصیب نہیں ہو رہا کہ تم سکون کی زندگی گزارو، اس لیے تمہاری زندگی کو بے چین کرنے کے لیے چلی آئی ہوں۔ تم بھی اب سکون کی زندگی نہیں گزار سکو گی۔ تمہیں اپنی بیٹیوں سے محبت ہے نا؟ کہاں ہے وہ؟ وہ یونیورسٹی میں ہے۔ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ ہاں، وہ آ جاتی ہیں، پتہ نہیں کیوں دیر کر دی۔ وہ اب نہیں آئیں گی، ان کی لاشیں آئیں گی۔ وہ بھی مجھے جلانے میں شامل تھی نا، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے خوفزدہ کرنا چاہتی ہو۔ چند لمحوں کی بات ہے، ایکسیڈنٹ میں کچلی ان کی لاشیں تم اسپتال میں دیکھ لو گی۔ ثانیہ نے زوردار کہکا لگایا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ انوشا نے اپنے دل کو وقتی طور پر بہلا دیا کہ وہ جھوٹ بول کر گئی ہے، مگر ٹیلی فون پر اس کی بیٹیوں کی سہیلیوں کی کال اسپتال سے آ جانے پر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ اس کی بیٹیاں اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ ان کی یونیورسٹی کی بس کا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس میں صرف اس کی بیٹیاں ہلاک ہوئی تھیں، باقی سب لڑکیاں محفوظ رہی تھیں۔ ان کو معمولی خراشیں تک نہیں آئی تھیں۔ وہ بیٹیوں کی ناگہانی ہلاکت پر صدمے سے دوچار تھی۔ ان کی لاشیں کب ایمبولینس کے ذریعے گھر آئیں، کب ان کی تدفین ہوئی، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ انوشا کی صدمے کی حالت کئی ہفتے تک رہی۔ جب اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اسے ثانیہ کمرے میں دکھائی دی۔ وہ اسے دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ اب کیا لینے آئی ہو؟ میری پھول جیسی لڑکیوں کو تم نے مروا دیا۔ میں بھی کسی کی پھول جیسی بیٹی تھی، میرا کیا قصور تھا؟ مجھے تم نے کیوں جلایا؟ ثانیہ نے کہا۔ انوشا کے پاس اس کے سوال کا جواب دینے کو کچھ نہ تھا۔ وہ کیسے بتاتی کہ لالچ میں آ کر اس نے یہ اقدام کیا؟ تم مجھے مت بتاؤ، لیکن مجھے پتہ ہے تم نے مال حاصل کرنے کے لیے مجھے مار کر اپنے بیٹے اظہر کی شادی کی۔ اب تمہارے پاس مال بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، یہی چیزیں تم حاصل کرنا چاہتی تھی نا؟ یہ سب تم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر کے بھی حاصل کر سکتی تھی۔ اس کے لیے مجھے مارنا ضروری تھا کیا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ وہ خاموش تھی۔ اب تیری باری ہے، اپنے آپ کو بچا سکتی ہے تو بچا لے، لیکن تو بچے گی نہیں، تو ایسا نہیں کرے گی۔ وہ غصے میں بولی۔ مجھے کون روکے گا؟ میں تجھے جہنم رسید کر دوں گی، تبھی مجھے سکون آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غائب ہو گئی۔ اٹھو، جلدی سے اٹھو۔ اس نے اپنے شوہر حارث کو سوتے سے اٹھایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ حارث نے غصے سے آنکھ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی ثانیہ آئی تھی۔ ثانیہ؟ کون ثانیہ؟ اظہر کی پہلی بیوی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ کب کی مر چکی ہے، کوئی مر کر بھی دوبارہ آتا ہے؟ میری بات کا یقین کرو، وہ واقعی آئی تھی۔ وہ پہلے بھی آ چکی ہے۔ جب وہ پہلی بار آئی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ میری تینوں بیٹیاں مر جائیں گی۔ اس کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اب اس نے میرے مرنے کی خبر دی ہے۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ مجھے تمہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا۔ مجھے بچا لو۔ کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے بجائے کسی عامل کے پاس لے چلو۔ تم واقعی پاگل ہو گئی ہو۔ حارث نے کہا۔ میں نے تم سے اظہر سے ایک بات چھپائی ہے۔ کیسی بات؟ وہ چونکے۔ میں اور میری بیٹیوں نے مل کر ثانیہ کو زندہ جلایا تھا، اور اب وہ اس بات کا ہم سے بدلہ لے رہی ہے۔ پہلے بیٹیوں کو مارا اور اب مجھے مار دینا چاہتی ہے۔ کبھی قتل ہونے والی روحیں بھی کسی کو قتل کرتی ہیں؟ ایسا میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ مجھے پہلے ہی تم پر شک تھا کہ ثانیہ بیٹی جل کر نہیں مری، بلکہ اسے زندہ جلایا گیا ہے۔ بیگم، تم نے یہ بہت ظلم کیا ہے۔ ان آسائش کو حاصل کرنے کے لیے تم نے ایک انسانی جان ضائع کر دی۔ اس ظلم کی سزا ابھی نہیں تو آخرت میں تمہیں ضرور ملے گی۔ کیا میں اکیلی عیش کر رہی ہوں؟ تم اور تمہارا بیٹا عیش نہیں کر رہے؟ لعنت ہے ایسی عیش پر جو انسانی جان لینے سے آئے، حارث نے غصے سے کہا۔ ثانیہ دراصل اس کے دور کے رشتے میں بھتیجی لگتی تھی۔ اسے اپنی بھتیجی سے بہت محبت تھی، اس لیے اپنے بیٹے اظہر کے لیے پسند کیا تھا۔ شادی کے بعد وہ بھی اپنے سسر کا بہت خیال رکھتی تھی۔ حارث کا خیال تھا کہ انوشا کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، اس لیے کسی دماغ کے اچھے ڈاکٹر کو چیک کرائے گا۔
اسے کسی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہی پیش نہ آ سکی۔ صبح ہونے پر وہ ایک جاننے والے عامل کے پاس چلی گئی۔ عامل نے اسے دم کر کے چند تعویذ مکان کے اندر جلانے کو دیے۔ وہ رکشے میں واپس گھر آ رہی تھی کہ اس کے رکشے کا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا، جس سے ڈرائیور معمولی زخمی ہوا تھا، مگر انوشا موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ اس طرح انوشا کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔ ثانیہ کے سسر حارث اور شوہر اظہر ثانیہ کو جلانے میں ملوث نہیں تھے۔ ان چاروں ماں بیٹیوں کے مر جانے پر ثانیہ کی روح کو سکون آ گیا تھا۔